وہ ایک زبان ہم دیکھ رہے ہیں جس کو غیر پارلیمانی یا غیر اخلاقی زبان کہہ سکتے ہیں۔ یہ اچانک سے واقعات اس طرح سے تلخ زبان کے ساتھ کیسے سامنے آئے؟ ہم بنیادی طور پر ایک غیر مہذب معاشرہ ہے۔ ہمارے ہاں جو ہے وہ ادب آداب کا عوامی لیول پر کوئی اتنا بڑا کلچر نہیں۔ مخالفین نے جس نوعیت کی رقیق زبان محترمہ فاطمہ جناح کے بارے میں استعمال کی، میں اسے یہاں بیان نہیں کر سکتا۔ لوٹے کا لفظ جو ہے ڈاکٹر عالم کے لیے استعمال ہوا اور یہ قیام پاکستان سے ہوا۔ یہ جو گلی محلے کا ٹرینڈ تھا اور جس کے اوپر یعنی کہ پردے تھے اور ایک خاص قسم کی منافقانہ چادر میں جو بات لپٹی ہوئی تھی، وہ سوشل میڈیا کے بعد جو ہے وہ فیس بک اور ٹویٹر وغیرہ پہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پبلک پوڈ کاسٹ کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان نائلہ علی۔ ناظرین، آج ہم سیاست کے جس پہلو پر بات کریں گے اس موضوع نے پچھلے 10 سالوں میں ایک واضح تبدیلی رونما کی پاکستانی سیاست میں۔ ذاتیات پر حملے ہوں یا اسکینڈلز ہوں یا کردار کشی اور مخالفین کے خلاف جو گالیوں میں لپیٹ کر جو سیاست کا ہم نے ایک منظر نامہ دیکھا، اس پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہوں گے نصرت جاوید صاحب۔ السلام علیکم سر۔ سر، ماضی میں سیاست میں اختلاف ضرور تھا، آئیڈیالوجی کا اختلاف ہم نے دیکھا، لیکن ایک شائستگی گفتگو میں نظر آئی۔ لیکن اب چونکہ اختلافات کے باوجود وہ ایک زبان ہم دیکھ رہے ہیں جس کو غیر پارلیمانی یا غیر اخلاقی زبان کہہ سکتے ہیں۔ یہ اچانک سے واقعات اس طرح سے تلخ زبان کے ساتھ کیسے سامنے آئے، اور یہ کتنے عرصے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک تلخ زبان اور ایک بد زبانی کہہ لیں کہ سیاست میں استعمال ہونی شروع ہوئی؟ بیوی، بات یہ ہے کہ میں شاید یہ بات آپ کو کرتا ہوا بہت عجیب سنائی دوں۔ جی۔ ہم بنیادی طور پر ایک غیر مہذب معاشرہ ہے، تو ہمارے ہاں جو ہے وہ کوئی ادب آداب کا عوامی لیول پر کوئی اتنا بڑا کلچر نہیں ہے۔ میں نے آپ کو ایک پوڈ کاسٹ میں بتایا تھا کہ مجھے سیاست کی لت اس وجہ سے پڑی کہ میرے والد صاحب جو تھے وہ سیاست کے بہت تماشائی تھے، اور چونکہ ہمارے گھر کے قریب جو ہے وہ موچی دروازہ لاہور ہوتا تھا اور وہاں جلسے ہوتے تھے، میں جاتا تھا تو وہاں پر اشاروں کنایوں میں باتیں کچھ ہوتی تھیں جو مہذب نہیں ہوتی تھی، لیکن اشارے کے ناموں میں ہوتی تھی، ٹھیک۔ لیکن جو تھڑے ہیں، وہ تھڑا ایک ہوتا ہے جو بازار بنے ہوئے ہیں نا، اس میں دکانوں یا بازاروں یا مکانوں کے آگے جی۔ وہ ایک آپ ایکسٹینشن ٹائپ کی چیز ایک بنی ہوتی ہے، وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو وہاں پر محلے داری میں جو تقسیم ہوتی ہے، فرض کریں میں آپ کو پسند نہیں کرتا تو وہاں پہ کچھ اور لوگ بھی ہیں جو آپ کو پسند نہیں کرتے، تو میں اس تھڑے پہ بیٹھنا پسند کروں گا جو آپ کو پسند نہیں کرتا، اور ظاہر ہے کہ یقیناً آپ بھی جواباً اور آپ کے ساتھ آپ کے دوست وغیرہ بھی۔ اور وہاں پر اللہ معاف کرے شاید ہی محلے کا کوئی گھر ہوگا جو میں نے سنا کو 2 یا 3 گھر ہوتے تھے، عموماً جس کے بچے اور بچیاں جو ہیں وہ اسکولوں میں، اچھے اسکولوں میں پڑھتے تھے، اور ان کا محلے کے عام لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا، اور وہ ریلیٹیولی محلے کے اعتبار سے خوشحال تھے۔ اچھا، یعنی ان کے حوالے سے وہ ذرا ان کی دانش میں بہتر خوشحال تھے۔ زندگی۔ تو وہ چونکہ ان سے کٹے ہوئے رہتے تھے اور ان کی اکنامک وہ جو ساری ایکٹیویٹی تھی وہ شیئر نہیں کرتے تھے، وہ تو محفوظ رہتے تھے۔ لیکن یہ کہ ایمانداری کی بات ہے کہ ایسی ایسی بیہودہ باتیں اپنے ہی محلے داروں کے بارے میں ہوتی تھی، تو ہم بہت منافقت سے کام لیتے ہیں کہ یہ کہتا ہے صاحب پہلے تو نہیں ہوتا تھا۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ میں غالباً 4 یا 5ویں کا طالب علم تھا، مجھے اچھی طرح یاد نہیں ہے، جب یہ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح تمام اپوزیشن پارٹیز کے
کی طرف سے ایوب خان کے خلاف صدارتی انتخاب میں کھڑی ہوئی. تو اب ہم تو بچپن میں ان کو یعنی ہماری نظر میں تو وہ قائد اعظم کی بہن تھیں. جی. اسکول میں تو ہم ان کو اس طرح دیکھتے تھے، اور اسی طرح ہمیں جو نصابی کتابیں پڑھائی گئی تھیں ان میں جو ہے وہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنے بھائی کی بہت خدمت کی، تو انہوں نے شاید اسی وجہ سے شادی بھی نہیں کی کہ بھئی وہ اپنے بھائی کی دیکھ بھال کر سکے، اور اس کے نتیجے میں وہ پوری توجہ دے سکے قائد اعظم اپنی تحریک قیام پاکستان پر. اس کے بعد جب وہ انتخاب میں کھڑی ہو گئیں تو ان کو ان کے حامیوں نے مادر ملت کا لقب بھی دیا. اچھا، جو ہماری دانش میں ہم تو انہیں ویسے بھی پہلے بھی قابل احترام سمجھتے تھے، بہت بڑی ہستی سمجھتے تھے ایز اسٹوڈنٹس. ایسے تو ان کے بارے میں جو بیہودہ قسم کی گفتگو کی جاتی تھی تھڑوں میں، وہ مطلب یہ کہ میں تو خیر بہت ہی، وہ ہماری والدہ سخت مزاج تھیں، اور وہ مجھے تو تھڑے بڑوں پہ بیٹھنے کا، لیکن گزرتے ہوئے یا چلتے پھرتے ہوئے آوازیں تو بندہ سنتا ہی ہے، اور بیٹھا ہوا کتنا بھی آپ اپنے آپ کو سمجھے، یا یہ کہ آپ کے گھر میں ڈرائنگ روم میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور بحث ہو رہی ہے تو ظاہر ہے کہ اوپر آوازیں تو آتی ہیں. تو سچی بات ہے کہ ان کے مخالفین نے جس نوعیت کی رقیق زبان محترمہ فاطمہ جناح کے بارے میں استعمال کی، میں اسے یہاں بیان نہیں کر سکتا پوڈ کاسٹ، لیکن میری نسل کے لوگوں کو بہت یاد ہوگا. اس حوالے سے جب میں نے کوریتنا شروع کیا، جب میں بڑا ہوا اور جرنلزم میں بھی آیا اور تاریخ کا بھی ہوا، تو مثال کے طور پر آپ نے ایک لقب سنا ہوگا لوٹا. مگر یہ کہ آپ اگر تحریک انصاف کی سیٹ سے منتخب ہو کر حکمران جماعت میں چلی جائیں، یا یعنی پیپلز پارٹی کی ٹکٹ پر ہوئی ہیں تو نون میں چلی جائیں، نون کی ٹکٹ سے ہوئی ہیں، تو ان کے لیے لقب جو استعمال ہوتا ہے وہ لوٹا، کہ جی بے پیندی کا لوٹا، کیونکہ اس کی کوئی بیس نہیں ہوتی تھی، وہ جو پہلے وہ جو ہوتا تھا یعنی کہ مٹی کا، اور ظاہر ہے کہ وہ استعمال جس کام کے لیے ہوتا تھا اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ لفظ سب سے پہلے لاہور ہی کے ایک صاحب تھے ڈاکٹر عالم، اور ان سے وہاں پر مسلم لیگیوں کی امیدیں تھیں، اور وہ اس وقت کی حکمران انہوں نے اس کو الیکٹ کیا، اور وہ جو ہے وہ یونینسٹ پارٹی جو تھی اس میں شامل ہو گئے حکمران جماعت میں. تو پہلی مرتبہ پولیٹیکل ٹرن کوٹس کے لیے جو اپنی وفاداریاں بدل لیتے ہیں، اس طرح کی زبان جو ہے وہ ان کے لیے یہ لقب، یہ زبان نہیں، یہ لقب جو ہے، یہ لوٹے کا لفظ جو ہے یہ ڈاکٹر عالم کے لیے استعمال ہوا، اور یہ قیام پاکستان سے ہوا. اچھا، اب چونکہ میں نے لفظ لوٹا کی اوریجن کو کریدا تھا، شاید کچھ اور لفظوں کو بھی اگر میں ٹٹولنے کی کوشش کرتا تو میرے لیے یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ شاید دوسرے صوبوں میں اس طرح نہ ہوتا ہو، برصغیر پاک و ہند کے دیگر نہ ہوتا ہو ایسے، لیکن مقصد یہ کہ رقیق حملے ہوتے تھے. وہ کم از کم میں اس میں محدود رکھ رہا ہوں اپنے مشاہدے کی بنیاد پر، اور چونکہ میں اپنی ہی لوگوں کو اس کا ذمہ دار کہہ رہا ہوں تو میں کوئی اپولوجیٹک اس کے بارے میں کیوں محسوس کروں، کیونکہ یہ میرا اپنا ذاتی، ہم جیسے بڑے ہوئے ہیں اس سے دیکھی ہوئی چیز ہے. تو لیکن میں یہ کہوں گا کہ شاید آج کی نسل جو ہے اس کو زیادہ شدت سے جو فیل کرنا شروع ہوئی ہے کہ یہ جو گلی محلے کا ٹرینڈ تھا، اور جس کے اوپر یعنی کہ پردے تھے اور ایک خاص قسم کی منافقانہ چادر میں جو بات لپٹی ہوئی تھی، وہ سوشل میڈیا کے بعد جو ہے وہ فیس بک اور ٹویٹر وغیرہ پہ آ گئی. تو غالباً اس کی وجہ سے شدت محسوس ہمیں یہ محسوس ہوتی ہے، ارے ایسے تو یہ پہلے کبھی نہیں ہوتا تھا، اب ہو رہا ہے.
میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ ٹرینڈ جب سوشل میڈیا پہ منتقل ہوا اور ہر بندے کے گھر میں کے پاس ہاتھ میں اب یہ موبائل موجود ہے، تو وہی کہتا رہے یہ کیا ہے جی، حالانکہ شاید جب اس کے ہاتھ میں یہ موبائل نہیں تھا تو کسی کی ذلت پر وہ چسکا فروشی جو ہے، اور آپ کو لطف تو آتا ہے نا، ہوں یعنی کہ نصرت غالباً انجیل نصرت میں صاحب. کہا گیا ہے کہ جی غیبت مردہ بھائی کا گوشت کھانا، ہوں تو غالباً مردہ بھائی کا گوشت جو ہے وہ مزے کا ہوتا ہے، لوگ انسان اس کے عادی ہیں۔ نصرت صاحب، ٹھیک ہے، ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جس قوم سے نکلے یہ حکمران ہیں ان کا یہ الفاظ استعمال کرنا کہیں نہ کہیں اسی عوام کی نمائندگی بھی کر رہی ہوتی ہے، لیکن ہم نے اپنے میڈیا میں بھی دیکھا کہ سیاستدانوں کو کیسے آپس میں لڑوایا جا رہا ہے ٹی آر پیز کے لیے، کیسے پروووکیٹو لینگویج یوز کیا جاتا تھا تاکہ لوگ اور شوق سے دیکھیں اور پسند کریں اس پروگرام کو. تو کیا اس تمام تر تبدیلی میں کہیں نہ کہیں ہمارا بھی کردار غلط رہا ہے ایز اے میڈیا، کہ ہم نے جس طرح سے پورٹرے کرنا چاہیے تھا اپنی قوم کو اس طرح سے پورٹرے نہیں کر پائے اور سکھا بھی نہیں پائے اور وہ شعور بھی نہیں دے پائے؟ دیکھیں میری بات یہ ہے کہ اگر میں نے قوم کو شعور دینا ہو نا، تو میں یہ کہوں گا جی اگر میں نے شعور دینا ہوتا تو میں بجائے صحافی کے، میں ٹی وی پہ بیٹھ کر کوئی پروگرام کرنے کے، ہوں ہاں، میں کسی اسکول میں ٹیچر ہوتا، میں کسی کالج میں پڑھا رہا ہوتا. تو یہ ایک اتنی بڑی دو نمبری ہے، اتنا بڑا فراڈ ہے، اتنی بڑی منافقت ہے کہ ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ میڈیا کا کام ہے کہ وہ لوگوں کو شعور دے. ہوں اب جب سے یہ ٹی وی میڈیا آیا ہے، اس جی سے پہلے تو صحافت کا کام یہ تھا کہ آپ پرانی فلمیں دیکھیں بلیک اینڈ وائٹ کے زمانے کی، تو صحافی جو ہیں وہ تو خون تھوکتے تھوکتے مرتے پائے دکھائے جاتے جی. تھے نا، وغیرہ وغیرہ. لیکن جب یہ ٹی وی صحافت ہمارے ہاں متعارف ہوئی تو یہ ایک ٹی وی صحافت بڑا مہنگا سودا ہے بھائی، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، آپ کے کروڑوں روپے اس پہ خرچ ہوتے ہیں. تو آپ مجھے اگر میں ٹی وی پہ آتا ہوں، میں تو بہت دیر بعد خیر ٹی وی صحافت کی جانب مڑا، کیونکہ میرا ابتدائی عشق جو ہے وہ پرنٹ سر. صحافت ہے اور ابھی بھی ہے، شاید ابھی بھی گیون اے چوائس. لیکن اب وہ پہلے پرنٹ کا دور نہیں رہا، آپ اس کو پسند کریں یا نہ کریں، ہوں جیسے اب کتابت کا دور نہیں رہا، کیلیگرافی کا دور نہیں رہا. اب جیسے بتدریج آہستہ آہستہ اب ہم یہ پوڈ کاسٹ کیوں کر رہے ہیں کہ شاید مستقبل اب یہ ہے، مستقبل ہوں کا میڈیم جب تک کوئی اور نہیں ایجاد ہو جاتا، ٹھیک ہے نا. تو اس میں اگر لوگ واقعتاً ناپسند کر رہے ہوتے تو اس پہ ریٹنگز نہ آتی. ہوں تو اگر آپ نے ایک 1+3 کے فارمیٹ میں ایک اینکر ہے اور اس نے 3 مہمان بلائے ہیں، اور کوئی یہاں پہ اس نے پستول تو نہیں رکھی ان مہمانوں پہ کہ یار ایک دوسرے کا میں گریبان پکڑ لو، نہیں، ہوں سیریسلی بتائیے. اور وہ اچھے والے باشعور آدمی ہیں، ان میں سے چند اراکین اسمبلی بھی ہوتے ہیں، سر. ماشاء اللہ منتخب نمائندے ہوتے ہیں، سینیٹر ہوتے ہیں. اگر وہ ایک دوسرے کے ساتھ بدزبانی کر رہے ہیں اور ریکارڈڈ پروگرام میں بھی فرض کریں اگر ہو گیا، تو وہ یہ ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ جی برائے مہربانی یار دونوں مل کے ہوں کہ یار ذرا ہم سے تھوڑا سا ابھی کیریڈ اوے جذبات میں تو ہٹا دیں. کیا ایسا کوئی واقعہ یاد ہے؟ چلیں لائیو میں تو ہو گیا ہو، لیکن یہ کہ ایک ریکارڈڈ پروگرام ہے اور اس ریکارڈڈ پروگرام کے اختتام پر جن صاحب نے کوئی ایسی فضول زبان استعمال کی، ہوں انہوں نے اس پروگرام کے اینکر سے، پروڈیوسر سے، یا مالکان سے، یا ڈائریکٹر نیوز سے، یا ڈائریکٹر کرنٹ افیئر سے رابطہ کر کے کہا کہ یار یہ پلیز نہ چلائیے گا. مجھے کم از کم ایسا کوئی ایک واقعہ یاد نہیں ہے. میں نے آپ کو بتایا آئی ایم اے لیٹ کمر ٹو ٹیلی ویژن. ہوں میں تو 2007 میں ادھر یعنی کہ کنورٹ ہوا ہوں. پہلے جو میرا ٹی وی سے تعلق رہا ہے وہ ایز اے پلے رائٹ رہا ہے. تو لیکن میں ہمارے صفحے اول کے اور بڑے ٹاپ ٹی آر پیز والے تقریباً تمام اینکرز کے ساتھ اچھی سلام دعا، اچھے مراسم ہیں.
چاہے ان میں ایک دوسرے کے ساتھ نظریاتی اختلاف ہو، لیکن وہ مجھے ایک یعنی پرانے دور کا صحافی سمجھتے ہوئے عزت کرتے ہیں میری. تو گپ شپ میں اکثر ان سے پوچھتا رہتا تھا. تو مجھے تو ایسا کوئی واقعہ، اگر آپ کو علم ہے تو بلکہ بتائیے. نصرت صاحب، ایک اور بھی بات ہم نے کافی صحافیوں کے آپسی گفتگو کے دوران یہ بات سنی ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں ان میں جو سب سے زیادہ جو شخصیت بد زبان ہو ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ پبلک سپیچ پہ، میڈیا پہ آپ ریپرزینٹ کریں، اور کئی بار ان کو وزیر اطلاعات بھی بنایا جاتا ہے. تو کیا یہ بات سچ ہے کہ وہاں جس پارٹی میں جو سب سے زیادہ اس طرح کے الفاظ استعمال کرے یا کردار کشی یا گالم گلوچ والی زبان استعمال کرے، اس کو میڈیا میں سب سے زیادہ لایا جاتا ہے اور اس پہ واہ واہ بھی بڑی ہوتی ہے، اور ان لیڈران کی طرف سے ان کو اپریشیٹ بھی بڑا کیا جاتا ہے کہ کیا بولیں آپ. اگین آپ پھر وہی میرا اپنا یہ خیال ہے کہ دیکھیے مجھے ایک بات بتائیں، یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں انہیں اقتدار میں آنے کے لیے ووٹ چاہیے، اپنی میسیجنگ کرنے کے لیے، اپنے بیانیے کو فروغ دینے کے لیے زیادہ سے زیادہ بالکل چاہیے، ویور چاہیے. ٹھیک ہے نا. اب فرض کریں کہ ان تک اگر یہ پیغام پہنچے کہ ہمارے پاکستان کے لوگ جو ہیں، ہمارے ویور جو ہیں وہ ایسی بد کلامی پسند نہیں کرتے ہیں جی، تو آپ مجھے بتائیے کہ ان کا دماغ خراب ہے کہ وہ بھیجیں گے؟ ہم سیاسی جماعتوں سے یہ کیوں توقع رکھتے ہیں کہ جی خالی سیاسی جماعتیں ان کو بھیجتی ہیں؟ کیا سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ کوئی غاروں میں بیٹھ کے سادھو یا بھکشو ہیں؟ وہ اس معاشرے کا حصہ ہیں نا. بے شک. تو وہ پھر انہی لوگوں کو وہ کہیں گے نہیں یار اس کو بھیجو، یہ اس کے یہ نہیں نہ کھڑا ہونے دیتا کسی کو. یہ ہوتا ہے. تو اس میں میرا نہیں خیال کہ دیکھیے سب سے پہلے جب تک ہم اس منافقت سے باہر نہیں آئیں گے کہ میں ایک صحافی کے طور پر اتنا ہی خوبصورت یا غلیظ انسان ہو سکتا ہوں جیسے ایک انسان کے طور پر. تو صحافی ہونے سے کوئی میرے اوپر کوئی اس طرح کا کوئی وہ نہیں آ جائے گا کہ ارے میں ایک بڑا میں کوئی ریفارمر ہو گیا، کوئی میں ہر خبر پہ نگاہ. لیکن سر ایک خاص ذمہ داری آپ پہ کون عائد سی ہو ذمہ جاتی ہے داری؟ نا کہ آپ قوم کو ارے ریپرزینٹ کر رہے ہو. جتنی بھی نہیں، آئی ایم ناٹ ریپرزینٹنگ پبلک. یا ایک God پبلک sake, my میسج دے job رہے is to reporting. ہیں، رپورٹ آف کورس. تو اگر بات یہ ہے کہ ایک سیاستدان جو ہے وہ دوسرے سیاستدان کے بارے میں بد کلامی کر رہا ہے تو میں کہوں گا یار میں اس کو سینسر کیوں کروں، میں اس کو روک دوں، میں اس کو رپورٹ نہ کروں. اچھا میں رپورٹ نہ کروں تو وہ خود جو ہے وہ بھی کیمرہ رکھ کے آج کل تو وہ اپنا ٹویٹر پہ چڑھا دے گا. تو کہاں گئی میری ذمہ داری؟ میری ذمہ داری تو گئی بھاڑ میں. You just have to pick your phone and say things about one of your مخالف and it goes viral اور اس کو لاکھوں دیکھ لیتے ہیں. تو میں تو اس خوف کے مارے جو ہے میں کہوں گا کہ یار کہ بجائے اس کے کہ وہ بندہ خود یہ کیمرے پہ بیٹھ کے کہے تو میں کیوں نہ اس کو اپنے پروگرام میں بلا کے تو دوسرے بندے سے اس کی بے عزتی کروا کے ریٹنگ لوں. پھر میں کیوں اپنی ذمہ داری کا احساس کروں گا؟ نہیں بھائی، لیٹس بی ریئلسٹک نا. ہم کون سی خوابوں کی دنیا میں. آئی اپریشیٹ یور آئیڈیلزم، آئی اپریشیٹ کہ آپ، لیکن فار گاڈ سیک مطلب کہ ہم خود کو دھوکہ دے رہے ہیں یا دوسروں کو دھوکہ دے رہے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ ارلیئر دی بیٹر. وی شوڈ گیٹ آؤٹ آف دس نان سینس ٹیک. وی آر ریفارمرز، وی آر ٹیچرز. ارے جتنی میں نے کلاسیکی کتابیں پڑھی ہیں اس میں صحافت کی تعریف ہی یہ کی گئی ہے کہ اس میں 3 ہوں گے: انٹرٹینمنٹ ہے، پھر کچھ ایجوکیشن ہے، اور پھر یہ ہے کہ جی اطلاع دینی ہے کوئی. مطلب اس میں بھی تقریباً 30%. وہ جو کلاسیکی آج سے کو 200 سال پہلے جب یہ ٹی وی نہیں آیا تھا، جب یہ سوشل میڈیا نہیں آیا تھا، تو ان دنوں بھی جو ہے وہ جو جرنلزم کو ڈیفائن کیا گیا تو اس میں 30% جو ہے وہ انفارمیشن، شعور دینا. نہیں انفارمیشن تو الگ ہو گئی نا. شعور جو آپ کہہ رہی ہیں، ایجوکیٹ کرنا، اس میں بھی 60% جو ہے، 60% میں سے 30% انٹرٹینمنٹ کو دیا گیا اور 30 جو ہے کہ یہ خبر ہوئی ہے جی. ٹھیک ہے نہیں.
تو یہ کیسے آپ کہہ سکتے سر یہ ہمارے معاشرے کا ہی ایک المیہ نہیں ہے. ہم انٹرنیشنل اگر آپ عالمی اس کو طاقتوں کے المیہ کیوں کہہ رہی ہیں؟ حقیقت کبھی المیہ بھی ہوتی ہے. افسوس ہوتا ہے سر اس کا ذکر کرتے ہوئے بھی. کیوں؟ ایک پستی ہے، اخلاقی پستی ہے جس پر دکھی اچھا تو تو ہونا ویسے پڑتا ہے. جو ہے ہمارا اخلاق بہت بلند ہے، یہ آپ کو صرف یعنی ٹی وی پہ نظر آتا ہے یا سوشل میڈیا؟ معاشرتی طور پر امید تو رکھ سکتے ہیں سر کہ بہتر ہو، آج کل سے آج بہتر ہو، آج سے پرسوں بہتر ہو. سر انٹرنیشنلی ہم دیکھتے ہیں، عالمی طاقتوں میں بھی ہم نے یہ کافی مثالیں دیکھی. ٹرمپ کے دور میں جس طرح سے انہوں نے اپنے مخالفین کو مخاطب کیا، انہوں نے جس طرح سے جو بائیڈن اور ہلری کلنٹن کے خلاف جس طرح کے الفاظ استعمال کیے، تو یہ ہمارے معاشرے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک عالمی مسئلہ ہے. اور اس کو کسی طرح سے بہتر کرنے کے لیے بھی ہمیں شاید ان بہتر معاشروں کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے جو اس وقت کسی نہ کسی طرح سے مورلی کریکٹ ہیں. کیسے؟ کہاں ہیں ایسے؟ اخلاقیات کی بات کریں سر، کہاں؟ ہو سکتے ہیں سر اگر نہیں ہم نہیں، ان مثال کے ڈیپتھ طور میں پہ. جا کے ارے معاشروں بی کو بی ان دیکھیں، ملکوں کا نام بتائیں اخلاقیات کو نا کہ دیکھیں. جہاں پر اس طرح سوشل میڈیا بھی فری ہو اور میڈیا پر اتنی ریگولر میڈیا پر اتنی قطغنیں بھی نہ ہو. سر قطغن فرض کریں، میری بات سن لیں نا، اور وہاں پر آپ کہیں کہ جی اخلاقی معیار بہت بلند ہے، تو میں یقیناً یہ نہ کہیے گا کہ جہاں پہ قطغنیں ہیں وہ الگ صورت ہے. لیکن سر فریڈم آف اسپیچ کے ساتھ اس کی ایکسپلوئٹیشن بھی تو آتی ہے نا، پھر عوام اس کو غلط لیکن طریقے میں سے بھی آپ سے استعمال صرف میں کرتی ہے. دوبارہ کہہ رہا ہوں نا، میں کس کی مثال میں کس کی راہ پہ چلوں وہ بتا دیں. جہاں پر نام نہاد جمہوریت بھی ہو، نام نہاد آزادی اظہار بھی یقینی بنایا جائے، اور سوشل میڈیا پر بھی کوئی قطغنیں نہ ہو as such unless you are associated with terrorism. ٹھیک ہے، تو اس کی مثال ہے تو بتا دیں، میں ان کو فالو کر لیتے ہیں. اس وقت میں بھی خاموش ہوں سر، ایسی کوئی مثال میرے پاس نہیں ہے. لیکن سر کسی نہ کسی طرح سے کہیں نہ کہیں سے شروعات تو لینی چاہیے. تو نہیں آپ کیا میں سمجھتے کیوں کہاں لوں سے شروع کریں سر؟ بھائی؟ میں ذاتی اس عمر میں میں پاگل ہوں کہ اگر میں آئی ایم اے لیٹ کمر، تو اگر مجھے 4 پیسے مل جائیں اس میں، تو میں کیوں نہ میرا ایک پوسٹ ریٹائرمنٹ ایک پیکج تیار ہو. کیا میں نے ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے دنیا کو ٹھیک کرنے کا؟ میرا تو کوئی ایسا کانٹریکٹ نہیں ہوا کسی سے پیدا ہونے سے قبل. میں تو my coming into this world is just an accident، جیسے بندہ پیدا ہو جاتا بس. ایسے تھوڑی تھا کہ مجھے پہلے بھیجنے سے پہلے اس دنیا میں کسی نے کوئی بتایا کہ بھئی یہ وہ، اس طرح کا تو کوئی واقعہ نہیں ہوا. میں نے کوئی کانٹریکٹ سائن نہیں کیا بیفور برتھ. I just came into this world. It's an accident, good or bad. میں کس طرح، یعنی کہ میں تو کوئی ذمہ دار نہیں ہوں، ورنہ مجھے یہ فراڈ لگانے کا کوئی شوق نہیں ہے کہ جی میں معاشرہ ٹھیک کرنے آیا ہوں. بالکل نہیں آیا. میں تو بھی رزق کمانے آیا ہوں، اپنے رزق کے تقاضوں کے مطابق چلوں گا. میں اور کسی کام کے لیے نہیں آیا صاحب. صحیح. بہت شکریہ نصرت جاوید صاحب. انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں شریک ہوں گے. اللہ حافظ.